هبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اچھی بات: 5 چیزیں 5 مصیبتوں سے بچاتی ہیں. نمبر 1، نرم گفتگو کرنا غصے سے بچاتا ہے. نمبر 2، اعوذ باللہ پڑھنا شیطان سے بچاتا ہے. نمبر 3، صبر و تحمل افسوس و ندامت سے بچاتا ہے. نمبر 4، بولنے سے پہلے سوچنا بڑے نقصان سے بچاتا ہے. نمبر 5، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہر قسم کے شرور سے بچاتا ہے. نبی کا فرمان ہے، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے ظاہری عیب تلاش نہ کرو، ولا تحسسوا، ایک دوسرے کی باطنی عیب مت ڈھونڈو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں. ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا جملہ، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو بڑی سی بڑی غلطی کو بھی چھوٹی بنا دیتا ہے، سخت سے سخت غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے، ظالم کے دل میں رحم پیدا کر دیتا ہے، پتھر دل شخص کو بھی موم کر دیتا ہے، دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے. وہ جملہ ہے، معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ ہمارے برسوں پرانے رشتوں کو بھی مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس لیے غلط فہمیوں کو پلنے مت دے، کیونکہ ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے اور نہ آپ کے دماغ میں ہے، بلکہ ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے. رشتے کبھی بوجھ نہیں ہوتے. جنگ عظیم دوم میں یہ بچہ بھائی کی لاش اٹھائے تدفین کا منتظر تھا. ایک سپاہی نے کہا، یہ بوجھ وزن بھاری لگ رہا ہے تو میں اٹھا لوں. بچے نے کیا ہی خوب جواب دیا، یہ بوجھ نہیں، یہ میرا بھائی ہے. یہ تصویر آج بھی جاپان میں ہمت و طاقت کی علامت مانی جاتی ہے. رشتے کبھی بوجھ نہیں ہوتے، نبھانے کے لیے حوصلہ اور ہمت چاہیے. خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے. ضرورتیں تو آپ اپنے کام والوں کی بھی پوری کرتے ہیں، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہیں جن کو آپ جانتے تک نہیں. اصل چیز ہے احساس. جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں، بلکہ رشتہ گھسیٹا جاتا ہے. ذرا تصور کرے کہ اگر روز محشر اس طرح لوگ آپ سے اپنا حق لینے کھڑے ہوں، ان میں کسی سے آپ نے جھوٹ بولا ہو، کسی کی چغلی کھائی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی پر بہتان لگایا ہو، کسی کا مذاق اڑایا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کا مال ناحق کھایا ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو. خدا نخواستہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہی اپنے حق کے بدلے آپ کی تمام نیکیاں لے جائے اور باقی لوگ اپنے حق کی تلافی کے لیے اپنے اپنے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈالتے جائیں. لہٰذا حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرے اور مرنے سے پہلے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دے، اور اگر حق کی ادائیگی ممکن نہ ہو تو صاحب حق سے التجا کر کے حق معاف کروانے کی کوشش کرے، تاکہ قیامت کے دن اس طرح کی رسوائی اور خسارہ نہ اٹھانا پڑے. اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے. اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنی حفظ و امان عطا فرما. یا اللہ، یا رزاق، جس طرح تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں، غم کو خوشی میں بدل دے. آمین. اللہ